اور کنسنسس بلڈنگ میں یقیناً تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھا کر بات کی جائے تو وہ آئیڈیل سچویشن ہے، اور پیپلز پارٹی بھی اسی آئیڈیل سچویشن میں یقین رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی اپنا جو موقف ہے وہ پرزور طریقے سے پیش کر رہی ہے۔ جو ہی ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کوئی آئینی ترمیم جو ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، ہم نے اپنی جو بنیادی ڈیمانڈ ہے، جو چارٹر آف ڈیموکریسی 2006 جو کہ دو بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان سائن ہوا، اس میں اس کا ذکر بھی ہے، اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے جو اپنا منشور ہے جو 2007 میں دیا گیا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جانب سے، اور اس کے بعد آنے والے ہمارے جو بھی منشور رہے ہیں اس میں وفاقی آئینی عدالت کے قیام کا ذکر ہے، اور چیئرمین صاحب نے کہا خود بھی بار بار کہ اس عدالت کا قیام بہت ضروری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے شہریوں کو فوری اور جلد انصاف ملے تو پھر آئینی وفاقی عدالت ضروری ہے، مجبوری ہے۔ یہ کہنا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کا، اور اس بات سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اس ملک کا جو نظام ہے وہ ٹوٹ چکا ہے۔ اس وقت دیکھا جائے تو نہ حکومت کی جانب سے ریلیف مل رہی ہے، نہ عدالت کی جانب سے ریلیف مل رہی ہے۔ کئی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاکھوں کیسز جو ہیں وہ زیر التوا ہیں، لوگوں کو ریلیف نہیں مل رہی ہے، انصاف نہیں مل رہا ہے۔ ہمارے ذاتی ایکسپیرینس کو اگر دیکھیں جو بلاول صاحب فرماتے ہیں تو 45 برس پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان کو لگ گئے قائد عوام شہید پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف دلانے کے حوالے سے۔ 45 برسوں کے بعد جو تھوڑا بہت انصاف پر مبنی فیصلہ سنائی دیا، اس میں بھی یقیناً کوئی مکمل انصاف نہیں، لیکن انصاف اتنا تو ملا کہ اس ٹرائل کو بھائی ذرا سی توجہ آپ کی چاہوں گی کہ اس ٹرائل کو غلط قرار دیا گیا، جس کے نتیجے میں موت کی سزا پاکستان کے ایک مقبول لیڈر، مقبول پرائم منسٹر کو سنائی گئی۔ اور یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا جو کل سندھ ہائی کورٹ کے بار کے ممبران کے سامنے جو بلاول صاحب کی تقریر تھی اور پھر کویسچن آنسرز تھے، یہ کہنا بالکل غلط نہیں تھا ان کا کہ ایک عدالت نے شہید ذوالفقار علی بھٹو قائد عوام کو قتل کیا۔ تو یہ جب ہم کہتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک ماضی ہے، اور اس جو کالا فیصلہ تھا جس کے نتیجے میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا سنائی گئی، آج بھی یہ عدالت اس کی ذمہ دار ہے۔ اسی لیے ہم نہیں چاہتے ہیں کہ جو عوام ہے، جو لوگ ہیں، جو ایک عرصے سے اپنے جائز کیسز کے فیصلوں کے منتظر ہیں، انہیں بھی اسی طریقے سے سالوں سال انتظار کرنا پڑے۔ کہیں پوتا ہے تو اپنے دادا کے کیسز کو لے کے آیا ہے، کہیں ایک خاتون ہے تو وہ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی چاہے اس کے خاندان نے کی ہے، چاہے اس کے رشتہ داروں نے کی ہے، وہ یہ رونا لے کر عدالت میں جاتی ہے، لیکن عدالت جو ہے وہ مصروف ہے سیاسی آئینی کیسز کو سننے میں۔ اور بلاول صاحب یہ غلط تو نہیں کہتے کہ جتنا وقت عدالت لگا رہی ہے، اگر تخمینہ لگایا جائے تو محض 10 سے 15% جو ان کا ٹائم ہے وہ عام عوام کے کیسز میں جاتا ہے، اور بقایا جو 85 to 90% ہے وہ ان آئینی اور سیاسی کیسز کو ڈیل کرنے میں چلا جاتا ہے۔ تو انصاف تو ملتا نظر نہیں آ رہا۔
اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ تمام جماعتیں اب سر جوڑ کر بیٹھیں. اور کل یہ بھی ان سے سوال کیا گیا کہ جو صوبوں کے اندر عدالتی نظام ہے وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور وہاں بھی بلاول صاحب نے یہ کہا کہ آئینی عدالت صوبوں میں بھی بنائی جا سکتی ہے، وہاں پر بھی جو سیاسی آئینی کیسز ہیں وہ ایک الگ عدالت سن سکتی ہے، اور جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ پھر مین جو عدالت کا کام ہے لوگوں کو ریلیف دینا وہ فوکس کر سکتی ہے. تو اس میں کوئی بھی قطغن نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے. کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے اس میں تمام صوبوں کی برابری کی بنیاد پر نمائندگی ہوگی، اور یہ بھی ہم نے اس میں جو ہے انویژن کر رہے ہیں کہ اس عدالت میں جو آئینی عدالت ہے اس میں ہر صوبے کو سربراہی کا موقع ملے گا روٹیشن کی بنیاد پر. تو ہر طریقے سے دیکھا جائے تو یہ عدالت جو ہے، یہ آئینی عدالت جو ہے وہ پاکستان کی ضرورت ہے، وہ وقت کی ضرورت ہے، اور وہ اس عدالتی نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے ضروری ہے. تو اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے کمر کس لی ہے. ہمارا دیرینہ مطالبہ ہے، اس دیرینہ مطالبے کے اوپر ہم تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو چاہتے ہیں کہ وہ کنسنسس بلڈ اپ ہو اور لوگ کنونس ہوں، قائل ہوں. ایک جماعت ہے جو اپنے نام پہ بھی انصاف لگا کے رکھتی ہے، لیکن وہ انصاف کے اس بنیادی تقاضے کو پورا کرنے سے بھاگ رہی ہے، کیونکہ اس وقت اگر اسے انصاف چاہیے تو صرف ایک شخص کے لیے، لیکن اگر پیپلز پارٹی کو انصاف چاہیے تو اس ملک کی 25 کروڑ عوام کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو عدالتوں کے دروازے پر کھڑے ہیں، اپنی جمع پونجی بیچ کر وہ آئے ہیں کہ انہیں انصاف ملے، لیکن عدالت ہے کہ اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے اس عام آدمی کی جو روداد ہے وہ سنے، اسے انصاف دے. اگر ان کے پاس وقت نہیں ہے تو جو قانون ساز ادارہ ہے، جو لیجسلیچر ہے، وہ پھر ایسا ایک کو قانون بنائے جو آئین کے اندر چینج ہو یا قانون کے اندر ایک نیا قانون آئے، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے عوام کو ریلیف دینے کے لیے اب سر جوڑ کر بیٹھنا پڑے گا. یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آیا اس کے اوپر شور مچا، لیکن دیکھا جائے تو وہ بھی عدالت کو کمزور کرنے کے لیے نہیں تھا، وہ لوگوں کو ریلیف دلانے کے لیے تھا. وہ کہیں سے بھی کسی بھی اینگل سے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے، جس پر بڑی کوئی لوگ بات بھی کر رہے ہیں، آج بھی کہیں سنوائی تھی، کہیں کسی ایک صوبے کی کورٹ میں بات چل رہی تھی، تو وہاں کہیں بھی آنریبل چیف جسٹس کے پاور کو کم کرنے کی بات نہیں ہے، اس کو شیئر کرنے کی بات ہے. اگر 2 سینئر جج لگا دیے جائے ساتھ اور ایک شخص کو کہا جائے کہ جی آپ اپنی پاور 2 سینئر موسٹ ججز کے ساتھ شیئر کر کے ایک کمیٹی کی شکل میں وہ کام کریں جو آپ اکیلے کر رہے تھے، تو اس میں کیا برائی ہے؟ اس میں کہاں کوئی برائی ہے؟ اور اگر آنریبل پارلیمنٹ جو ہے وہ یہ کام کر رہی ہے تو یہ تو اس کا کام ہے، قانون سازی اس کا کام ہے، آئین سازی اس کا کام ہے. اگر وہ نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ جس ادارے کا جو کام ہے اسے وہ کام کرنا ہے. اور کہیں پر بھی اس پاکستان کے آئین میں قطغن نہیں ہے کہ جو اسمبلی ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتی. اس میں متعدد آرٹیکلز ہیں جو پارلیمان کو یہ رائٹ دیتے ہیں کہ وہ لیجسلیٹ کریں، اور اگر سپریم کورٹ کے حوالے سے لیجسلیشن ہے تو اس کے اندر بھی فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کی انٹری موجود ہے جہاں پر لکھا ہے کہ اس کی ایکسپینشن کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے، رولز کو بھی ایکسپینشن پہ کام کیا جا سکتا ہے. اس میں کوئی قطغن نہیں ہے. بحث ہوئی ہے پچھلے برس، ہم جانتے ہیں اکتوبر